जी व्यूअर्स, पास्टर वकार जी, मैं आज आप लोगों को इस नई सुबह, इस नए साल के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो सरमन होगा वो हम लोग बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपने सामने कुछ गोल रखेंगे और अकॉर्डिंग टू बाइबल और मुख्तलिफ रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे कि आने वाले साल में हमने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बेसिकली हमने कुछ दिन पहले क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और ये जो सिलसिला है अभी तक चल रहा है। अब ये जो आज मैं आपके सामने एक आयत पढ़ने लगा हूं, लूका 2 बाब और उसकी 21 वर्ष। यहां पर लिखा हुआ है, जब 8 दिन पूरे हुए, यानी क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया, आज हमें 8 दिन हो, 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। हालेलुया। अब मेरा इस आयत को पढ़ने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है, इस सरमन से हमने सीखना है कि आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम लोगों ने इस सरमन में सीखना है कि जी हमें खुदा ने एक नया साल दिया, नई शुरुआत हमें खुदा ने दी। हाउ कैन वी हैंडल इट, हमने इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। और फिर हम लोगों ने प्लानिंग्स करनी कि हाउ, कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हाउ कैन वी अचीव आवर गोल इजीली, हम अपने जो मकासद हैं उनको कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आज के दिन के हवाले से मैं ये बता दूं कि एक तो क्रिसमस को गुजरे 8 दिन हो गए जी, और आज का दिन बाइबल मुकद्दस में लिखा कि 8 दिन जब पूरे हुए तो वो खतने का वक्त आया। तो मैं इस सरमन के वसीला से ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए एक और ईद का मौका, एक ईद का समा है। कैसे? वो ये है कि आज के दिन वादों की तकमील, आज के दिन पेश गोइयों की क्या हो रही है, तकमील हो रही है। और लिखा है कि उसका नाम यस्सु रखा गया। हालेलुया। यानी नामकरण, यानी नाम रखा गया, और वो नाम जो पहले से क्या था, दिया गया था। हालेलुया। तो ये वादों की तकमील है। बहुत से अतराज़ीन जब अतराज लगाते हैं तो तरह तरह के अतराज हैं, लेकिन मैं आज के दिन के जरिया से आपको ये बताना चाहता हूं कि आज क्या हुई वादों की तकमील, आज क्या हुई पेशगोइयों की तकमील हुई। तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त बात हमें सीखने को मिलती है, और लिखा है, जब हम 25 आयत का मुताला करते तो लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था। शमौन नाम एक आदमी था। ये जितनी भी बातें बता रहा हूं रिलेटेड टू बर्थ ऑफ जीसस, ये खुदा की पैदाइश से रिलेटेड चीजें, और इन्हीं से आज का सरमन हम बनाए। अब यहां पर क्या लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था। और फिर जब अगली बात पढ़ूंगा तो यहां पर बड़ी अहम चीजें हैं, और ये सारा सरमन इन्हीं चीजों के गिर्द घूमेगा। यहां पर लिखा है, और वो आदमी रास्तबाज था। एक बात क्या था, रास्तबाज। दूसरी, और खुदा तरस था जी, ठीक है। और दूसरी उसमें क्वालिटी ये थी, और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। और एक और उसमें एक खूबी थी, और रूल कुद्दस उस पर था। हालेलुया। रूल कुद्दस उस पर था जी। ये 4 बातें हैं उसकी जिंदगी के अंदर। क्या? पहली क्या है कि वो आदमी रास्तबाज, दूसरी खुदा तरस, और तीसरी इसराइल की तसल्ली का मुंतजर, और चौथी के रूल कुद्दस उस पर था। अब हुआ क्या, जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया, जब पाक होने के दिन क्या हुए, मुकम्मल हुए, हैकल में लाया गया। अब ये शख्स भी क्या है, वहां पर मौजूद हुआ। कैसे? खुदा इससे हम कलाम होता है, खुदा का रूह इसको क्या करता है, गाइड करता है, और ये वहां पर पहुंच जाता है। और लिखा है कि और उसको रूल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। ये शख्स उम्र की कैद में है,
یہ شخص زمانوں کی قید میں ہے. اب کیا ہے لکھا ہے؟ وہ روح کی ہدایت سے. ہاللیلویا. روح کس شخص کے ساتھ کام کرتا ہے؟ جو راست بات، جو خدا تس، جو اسرائیل کی تسلی کا منصف، اور جس کے ساتھ روح القدس ہو. اور یہاں پر لکھا ہے اور روح کی ہدایت سے وہ ہیکل میں آیا. اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یعنی یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا. ہاللیلویا. اس نے اس کو اپنی گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے. اور لکھا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات لکھا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. میرے عزیزو، آج ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس کی پیشگوئی کی تکمیل کی سیلیبریشن کر رہے ہیں، جس کو دیکھ لینے سے، جس کا دیدار کر لینے سے کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے. ہاللیلویا. جس کا دیدار کر لینے سے کیا ہے کہ عمر کی قید سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. دنیا کی فکروں سے کیا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. ہاللیلویا. اب لکھا ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے. میرے عزیزو، یہ نجات اس وقت شمعون کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے، آج کے دور کے انسان کے لیے بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نجات کو روبرو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نجات ہمیں نظر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں اترے، ہم چاہتے ہیں رہائی پائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کیا جائے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. یہ تب ہوگا جب آپ راست باز ہوں گے. یہ تب ہوگا جب آپ خدا ترس ہوں گے. یہ تب ہوگا جب روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا. میرے عزیزو، اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. میں نے بتایا کہ ہم نیو ایئر کی عبادت میں ہیں، تو کچھ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے، کیونکہ کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس نے دنیا چھوڑ کر کب چلے جانا ہے. کسی شخص کو اپنی لمٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. خدا نے ایک حد مقرر کی ہے اور اس حد کو وہ کبھی بھی کیا کر سکتا ہے؟ فنش کر سکتا ہے. کبھی بھی وہ ٹائم لمٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پوری ہو سکتی ہے. حد کو کیا کیا ہوا ہے؟ مقرر. خدا نے ایک لمٹ مقرر کی ہوئی اور وہ ہم نہیں بلکہ خدا جانتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، جب میں اس سرمن کو ریڈی کر رہا تھا، یہ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میری کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسا ہو، کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچیں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو. تو میں نے اس کے لیے جب افسیوں کا خط پڑھا اور میں نے جب فلپیوں کا خط پڑھا، تو میں نے اس کے بیک گراؤنڈ کو جب پڑھا، تو یہ خطوط لکھنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک تو جھوٹی تعلیم دینے والے بہت سے یعنی کہ لوگ کھڑے تھے، دے رہے تھے، تو ضرورت پڑی پالوس کو کہ میں اپنی کلیسیا کو کیا کروں؟ گائیڈ کروں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا ساری باتیں، مجھے ایسے لگا کہ آج کا دور یا وہ والا دور، یعنی کہ بے شمار برائیاں آج بھی وہی ہیں، بے شمار مسائل جو ہیں آج بھی ہمیں انہی مسائل کا سامنا ہے جو اس وقت کی کلیسیاؤں کو تھے. تو پالوس سمجھاتے ہوئے بیان کرتا ہے، جب افسیوں 5 باب اور اس کی 15 آیت کا مطالعہ کرتے ہو تو لکھا ہوا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح، دناؤں کی مانند چلو. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. میرے عزیزو، لکھا ہے کہ اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. پھر لکھا ہے، نادانوں کی مانند نہیں بلکہ داناؤں کی مانند. میرے عزیزو، آج خدا نے آپ کو نئی صبح دی، آج خدا نے نئی شروعات دی، آج ایک نیا سال آپ کی زندگی میں اتارا ہے، اور یہ وقت جو ہے
یہ بیش قیمت وقت آپ کو دیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کچھ گول سیٹ کریے، آج آپ کچھ اپنی زندگی کے اندر اتاریے تاکہ آپ کا آنے والا وقت بہتر ہو جائے، آپ کی آنے والی زندگی کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اور پھر میں بتاؤں گا کہ جب یوں کریں گے تو ہوگا کیا۔ میرے عزیزو، یہ جب خط لکھا گیا تو لوگ طرح طرح کی برائیوں میں تھے۔ پالوس مینشن کرتا ہے، جب ہم اوپر پڑھتے ہیں 5 باب کو سٹارٹ سے ایون 2 کے پیچھے چوتھے تیسرے چیپٹر کو بھی پڑھتے ہیں تو اس طرح کی ملتی جلتی باتیں ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ تم میں سے بتھیرے جو ہیں وہ حرام کاری کے اندر ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے، لکھتا ہے تم لوگ ناپاکی میں زندگی بسر کر، آج بھی ایسے ہی ہے۔ لکھا ہے تم لوگ لالچی ہو، آج بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ تم لوگ ٹھٹھا باز ہو، آج بھی ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا جب میں نے یہ دونوں خطوط پڑھے مجھے ایسے لگا کہ اسی دور کی عکاسی ہو رہی ہے، اور میں آج خدا کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے میں آج آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، جس طرح اس وقت پالوس کیا کر رہا ہے، سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، آج میں خدا کا ادنا خادم آپ سے ملتجی ہوں، التجا کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ ٹھٹھا بازی کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو کہ بےہودگی تم میں بری ہوئی ہے، تم کیا ہو کہ بت پرست ہو، تم کیا ہو دھوکہ باز ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ یہی باتیں آج۔ اور میرے عزیزو، پھر پالوس کہتا ہے اس کے برعکس اب کرنا کیا ہے، اس کے برعکس کیا کرنا ہے، نیکی کرنے میں پہل کرو۔ اس کے برعکس کیا کرنا ہے، راست بازی کو اپنا کیا بنا لو، زیور بنا لو۔ اس کے برعکس سچائی کو کیا کر لو، تھام لو۔ اور پھر کیا ہوگا جب یہ خوبیاں آئیں گی، تو میں نے سٹارٹ میں پڑھا کہ شمعون جب آتا ہے تو مینشنڈ ہے کہ راست باز، خدا ترس، روح القدس اس کے ساتھ کام۔ جب یہ خوبیاں آئیں گی، خدا کا روح آپ کے ساتھ کام کرے گا، اور آپ کی درینا خواہشیں پوری ہوں گی، آپ نجات کو دیکھیں گے، اور آپ کی زندگی کیا ہوگی، تبدیل ہوگی۔ غور کریے اپنی زندگی کو۔ تبھی تو پالوس لکھتا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ ہم لوگ نجات کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام اس نجات کو رسیو کرنے والے ہیں۔ ہم نجات کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیا ہم اس کو رسیو بھی کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لکھا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن کیا ہے، برے ہیں، دور بہت برا ہے۔ وقت کی کیا کرنی ہے، قدر کرنی۔ اور پھر میرے عزیزو، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس نیکی، اس کے برعکس راست، اس کے برعکس سچائی کو کیا کر لو، تھام لو۔ اور پھر جب ہم 5 چیپٹر کی 10ویں ورس پڑھتے ہیں تو لکھا اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب ہم خدا کے کلام سے آؤٹ اور خدا کے دائرے سے آؤٹ ہوتے ہیں تو بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ بھائی میں آج پریشان ہوں تو کیوں، آج میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے تو کیوں ہے۔ دعوے تو بہت بڑے، نجات دہندہ کو مانتے، دعوے تو بہت بڑے کہ نجات یافتہ ہیں، تو کیا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے مشتاق ہیں؟ کیا ہم اس کو روبرو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم فلپیوں 3 باب اور اس کی 12، 13 اور 14 ورس کا مطالعہ کرتے ہو تو یہاں پر بڑے غور سے سنیے گا۔ دس از دا مین پوائنٹ۔ لکھا ہے پہلے پالوس ادھر سکھاتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے وقت کو کیا جانو، غنیمت جانو۔ پھر یہاں پر پوائنٹ ڈیسٹینیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، کہتا ہے یہ غرض نہیں کہ میں کامل ہو چکا یا پا چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کس کے لیے؟ نجات کے لیے۔ کس کے لیے؟ ابدی زندگی کے لیے۔ کس کے لیے؟ بادشاہی کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے ساتھ
رفاقت کے لیے لکھا ہے اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑا چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر، بعض دفعہ ہم لوگ جو پریشانیاں ہیں ان کو ہی ساتھ لیے پھرتے ہیں، جو مسائل ہیں ان کو ہی ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پر پالوس، میں نے بتایا پچھلا سال گزر چکا، معاملات بدل چکے، کہتا ہے کہ چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف کیا ہے بڑا ہوا اور نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ میرا درجہ کیا کر دیا گیا ہے؟ بڑھا دیا گیا ہے۔ میں جن لوگوں سے چنا ہوں مجھے ان لوگوں سے کیا کیا؟ اوپر کیا ہے۔ اب ناؤ اٹس مائی ریسپانسبلٹی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے کام کو کیا کرتا ہے؟ سیریس لے رہا ہے، کہتا ہے میں تو دوڑا ہوا جاتا ہوں کہ مجھے انعام ملے، جس طرح شمعون کو لکھا ہے کہ اب تو اپنے بندہ کو اپنے قول کے موافق رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ ہاللیلویہ، میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب راست بازی آئے گی، پھر خدا کا جو وعدے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور پھر جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں 4:5 میں تو لکھا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ اگر تم لوگ واقعی خدا ترس ہو تو تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے اور کسی بات کی فکر نہ کرو۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جو پیچھے رہ گیا اس کو بھول کر، جو چلا گیا اس کو بھول جائیے۔ اور پھر جب ہم 4 باب کی 6 ورس کا مطالعہ کرتے تو لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں، تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو میں نے بتایا کہ آج نئی شروعات، نیا سال، میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں راست بازی لے کے آئیے۔ میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں خدا ترسی لے کے آئیے۔ میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کے خیر خواہ بن جائیے۔ میں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جب یہ خوبیاں آئیں گی تو خدا کا روح کام کرے گا، جو ہر کام کے لیے آپ کو آگاہی دے گا۔ اور لکھا ہے جب ہم استثنا کی کتاب 11 باب اور اس کی 26 ورس کا، جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں ایک اسپیشل دن، ایک اسپیشل سال کا آغاز ہوا، ایک نئے سال کا آغاز ہوا، تو اسی نسبت سے میں یہ ورس کوٹ کروں گا۔ یہاں پر لکھا دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو آج سال کی شروعات ہے، آپ کے سامنے برکت اور لعنت دونوں رکھ دی گئی۔ اب کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم جب ناکام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو بلیم دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں خود یعنی کہ کیا کرنا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز سیکھنی ہے۔ ہمیں خود برکت اور لعنت میں فرق جاننا ہے اور برکت کو ریسیو کرنا ہے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے میری جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ برکت کو حاصل کروں۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو کان آج مجھے سن رہے ہیں، جو آنکھیں مجھے آج دیکھ رہی ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس بات کی خواہش کریں کہ وہ بھی برکت ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2023 کے اندر لکھا ہے برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو۔ پھر ہم اسی چیپٹر کو جب ہم 13 ورس کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اگر تم، پہلے میں نے بتایا لعنت اور برکت کب ملے گی؟ جب ہم
13 वर्ष में देखते हो तो लिखा है अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो तो बरकत है। और जब हम अपने पूरे दिल और पूरी जान से उसकी बंदगी करेंगे, रास्तबाजी हमारा मुकद्दर बन जाए, खुदा दर्शी हमारे अंदर समा जाएगी। और जब हम में ये खूबियां आएंगी, रूल कुदस हमें अनाम में मिलेगा और रूल कुदस की आगाही से हम कामयाब जिंदगी और उन राहों पर गामजन होंगे जिनकी इंतहा नजात है, जिनकी इंतहा खुशहाली है, जिनकी इंतहा अब्दी जिंदगी है, जिसकी इंतहा बरकत से भरी पड़ी है। मेरे अजीजों, अगर चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी तब्दील हो, इस नए साल में आपको बरकत मिले, अगर चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ बरकत मिले, तो मेरे अजीजों उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। मेरे अजीजों उसके कलाम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फिर आप कभी नाकाम नहीं हो, कभी आपको किसी के ऊपर ब्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी का सितारा चमकेगा और आपका कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मेरे अजीज, यहां पर मैं जब आगे बढ़ते हैं तो एक लास्ट एग्जांपल है, एक खानदान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, एक फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूं। और वो फैमिली किसकी है? काहन की, एली काहन की फैमिली। मेरे अजीजों, उसमें 3 मेंबर हैं, 2 उसके अपने बच्चे और एक वो बच्चा जो हन्ना छोड़ के गई है। और जब हम सीखते हैं, जब पहला सैमुअल और उसका 2 और 3 बाब और उसकी डिफरेंट आयात हैं, जब मैं आपके सामने बयान करूंगा तो आप वाकई में ही बरकत को रिसीव करेंगे। अब जब मैंने बताया कि इस फैमिली का मुताला करते हैं तो एली काहन के बच्चे क्या है कि उनमें हर तरह की बुराई मौजूद है। अब लेकिन इसके मैंने बताया कि अगर वो क्या है, हरामकार है, वो क्या है, बेशरम है, वो क्या है, बेहुदा है। और इफिसियों की कलीसिया को लिखता है पौलुस, इसके बरक्स आज क्या है कि उसके दोनों बेटों के बरक्स एक और तीसरा शख्स है। वो कौन है? सैमुअल। लिखा है 3 बाब और उसकी 19 वर्ष में लिखा है, और सैमुअल बड़ा होता है और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलाएंगे तो खुदा का कलाम भी आपको मिट्टी में मिला देगा। अगर आप खुदा के कलाम की बेहुदगी करेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं पा सकते, तनज़ली आपका मुकद्दर बन जाएगी। लिखा है, और तो कुछ तेरे दोनों बेटों हिफनी और फिनहास पर नाज़िल होगा, वही तेरे लिए निशान ठहरेगा और वो दोनों एक ही दिन मारे जाएंगे। और इसके बरक्स वो बंदा जिसने लिखा है कि उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया, और सब बनी इसराइल ने दान से बैरे सभा तक जान लिया कि सैमुअल खुदा का नबी मुकर्रर। सार आमो खास को पता चल गया कि ये क्या है, खुदा का नबी है। और खुदा ने अपने आसमान को उस पर खोल दिया है, खुदा ने आसमान को खोल दिया। और मेरे अजीजों, ये शख्स जिसके सर के ऊपर तेल अंडेलता है वो बनी इस्राइल का बादशाह बन जाता है। हालेलुया! इतना खुदा मेहरबान हो जाता है। जब हम क्या है, मैंने बताया कि शमौन जब हैकल में गया तो लिखा है वो रास्तबाज था, खुदा पर बनी इस्राइल की तसल्ली का मुंसर रोल कुदुस उसके साथ, और उन्होंने उसको आगाही दी। मेरे अजीजों, और उसने किसका दीदार? उसका जो मेरा और आपका निजात दिन, उसका जो आसमान से आपके लिए उतरा है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ कि अगर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि वी आर क्रिश्चियन, हम जिंदा खुदा, हम क्या है मालूद मुकद्दस को, हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले, तो आज के दिन के जरिया से एक तो ये कि आपने क्या करना है, थोड़ी तब्दीलियां अपनी रूटीन जो है जिंदगी की उसमें प्रेयर के प्लान को ऐड कर लीजिए। अगर 5 मिनट देते थे 10 मिनट कर लीजिए, अगर आधा घंटा तो घंटा खुदा को दीजिए। मेरे अजीजों,
اور ہر ایک بات میں اس کا کیا کریے؟ شکر بجا لائیے اور کوشش کریں کہ برکت کو چنیں، کوشش کریں اس کے دیدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس انعام کو پانے کے لیے جس کا پالوس ذکر کرتا ہے دوڑیں، تاکہ آپ آج کے دن کے وسیلہ سے تبدیل ہو، آپ کی زندگی تبدیل ہو، خدا کا روح آپ کے ساتھ کام کرے، آپ کو آگاہی دے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح دی۔